ویلکم بیک انصار عباسی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اتنا آزاد میڈیا ہونے کے باوجود وہ ویڈیو سامنے نہیں، اور آپ نے اشارہ کیا کہ شاید وہاں پہ میڈیا کو الاؤ نہیں کیا گیا. کیا پیپلز پارٹی ایک سینسرشپ کی پالیسی پہ عمل کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں بیسیکلی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا جس طرح کا پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح رسپانس کیا ہے اس خبر کو. ایون یہ بے شک سمجھتے ہوں کہ جی ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے یا ایک حد سے زیادہ خبر کو دکھایا جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دیر واز نو ریزن کہ آپ بلاک کرنا شروع کر دیں ٹیلی ویژن چینلز کو، اور پھر آپ اخباروں کو جلانا شروع کر دیں، اور پھر آپ کو ایف آئی آرز کے لیے درخواست دی جائے اور آپ پروسیڈ نہ کریں اگینسٹ دوز، جو کہ آپ کے سامنے ویڈیوز موجود ہوں کہ لوگ آگ لگا رہے ہیں. تو پھر یہ اسٹیٹ کدھر ہے؟ آپ اخباروں نہ صرف ہماری حفاظت یعنی جو پراپرٹی اور لائیوز آف ایچ اینڈ ایوری پاکستانی ان کو سیکیور کرنا، دس از دا ریسپانسبلٹی. بالکل حکومت کی ریسپانسبلٹی. اور ہمیں ہارون الرشید صاحب نے اس وقت جوائن کیا ہے. ہارون الرشید صاحب، پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ابھی اس سے پہلے سیگمنٹ میں ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ ہمارے کچھ صحافی، کچھ تجزیہ نگار جو ہیں وہ پلانٹڈ تجزیے کرتے ہیں، اور انہوں نے آپ پہ بھی یہ الزام لگایا. آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہم نے کہا کہ آپ کا ورژن آپ سے لے لیں، آپ کی عدم موجودگی میں یہ بات ہوئی تھی. دیکھیے، میں کچھ اس پہ عرض نہیں کرنا چاہتا. اخبار نویس اپنا نامہ اعمال خود لکھتا ہے ہر روز، اور کوئی چیز اس میں چھپی نہیں رہتی ہے. کسی ایجنسی کی اور کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایسے شخص کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کرے جو اپنی رائے خود قائم کرتا ہے اور اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہے. تو یہ ندیم افضل چند صاحب کون ہے؟ میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. یہ ندیم افضل چند صاحب آپ کو شاید بخوبی جانتے ہیں، آپ نے سن لیا ان کا ورژن کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ لکھتے ہیں. میں ہارون صاحب، میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، اس لیے آپ مجھے نہیں جانتے. میں پیپلز پارٹی سے ایم این اے ہوں. میں بڑی دیر سے آپ کو پڑھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں نے جتنے بھی تبصرے پڑھے ہیں، میں نے معاذ سوائے پیپلز پارٹی میں کے خلاف، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک دو اینکرز میں جب انہوں نے حکومت کے خلاف ایک بھرپور سا تجزیہ یا کوئی نجومیوں کو بلاتے ہیں یا آپ کو بلاتے ہیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے نہیں بلاتے، نجومیوں کو بلاتے ہیں، مجھے نہیں بلاتے. مجھے کبھی بلاتے ہیں تو میں اپنی رائے دیتا ہوں. جو آخری پروگرام اس میں گیا تھا، میں نے ان سے ڈس ایگری کیا تھا، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں شاید وہ میں نے نہیں دیکھا. پاچی صاحب یہ اس کی تصدیق کریں گے کہ میں نے ڈس ایگری کیا تھا. بالکل ہارون رشید صاحب، آپ کا شکریہ. کاشف، آپ نے بات سنی ندیم افضل چند صاحب نے جس طرح ایک نام لیے، دو تین نام لیے. کیا یہ ایک جنرل مائنڈ سیٹ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یو شوٹ دا میسنجر، کہ جو لوگ بات کرتے ہیں، چاہے ایک اوپینین ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ اوپینین ہوتا ہے، لازمی نہیں آپ اس سے ایگری کریں؟ کہ یہ ایک چیز ہم نے مشرف دور میں بھی دیکھی تھی کہ جی جس کی آپ کو بات پسند نہیں آ رہی اس کو آپ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں، اور پیپلز پارٹی بھی کیا اسی پالیسی کو کنٹینیو کر رہی ہے؟ وہ بالکل ہنسنے کی بات نہیں، بس واقعی بات سچ ہے. نہیں چند صاحب، مسئلہ یہ ہے، میں نے کبھی آپ کا نام نہیں لیا، میں نے عباسی صاحب کا نام نہیں لیا، احمد میر کا نام نہیں لیا، طلعت حسین کا نام نہیں لیا. گورنمنٹ لیتی ہے. نہیں، کوئی نام نہیں لیتا. مجھے پتا ہے آپ نے کبھی سرکاری دفتر سے چائے بھی نہیں پی. ہم چار لوگ کہہ رہا ہوں، میں آپ کا نام تو نہیں لیتا. میں 4 بندوں کے 5 بندوں کے نام لے رہا ہوں جو بات سنیں. ہر پولیٹیشین میں بھی اگر آپ گندے ڈھونڈیں گے تو آپ کو اپنے طبقے میں بھی ملیں گے. آپ اس کو بھی مانیں نا. میری ایک بات سنیے گا چند صاحب، تنقید کرنا، یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا ہمیشہ بالنگ سائڈ ہوگی اور آپ ہمیشہ بیٹنگ سائڈ ہوں گے. آپ کبھی اکٹھی ایک سائڈ میں نہیں کھیلتے. میڈیا ہمیشہ آپ کے خلاف بات کرے گا، آپ کے اوپر تنقید کرے گا، آپ کو کرٹیسائز کرے گا، آپ کی پالیسیوں پہ تنقید کرے گا. سلیکٹیو نہ کرے. یہ نہیں، حکومت کی پالیسیوں پر تنقید ہوتی ہے. جس کے پاس اختیار جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کی پالیسیوں پر تنقید ہوتی ہے. اور یہی تنقید ہے جو آپ نے مجھے بتایا، آپ نے اتنے سارے پلانٹڈ تجزیے کر دیے. آپ بڑے دلیر آدمی ہیں، کوئی پلانٹڈ ایسے تجزیہ کاروں کا نام لیں جو آپ کے حق میں تجزیے کرتے؟ نہیں، مجھے نہیں، میری بات فرینڈلی اپوزیشن ذرا نام لیں تھوڑے سے. اس پہ ہم موضوع کی طرف واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عوام، جو عام لوگ ہیں سڑکوں پہ، وہ صدر زرداری کے باہر کے دورے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کیا صدر زرداری کی طرف جوتا اچھالا جانا چاہیے تھا یا نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. یہ بہت برا عمل تھا. ہمیں آصف زرداری کی مخالفت میں اتنا اندھا اور نہیں ہونا چاہیے کہ صدر پاکستان کو بھی بھول جائیں. ہم کم سے کم صدر پاکستان کو تو خیال کرنا چاہیے تھا. یہ اپنے آپ کو پاکستانی کیا لگاتے ہیں اور صدر پاکستان پہ ایسا عمل کرتے ہیں. ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے اور یہ بڑا چڑھا کے باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمارے پاکستان کے صدر تھے، ان کے ساتھ اگر کوئی ہوا ہے تو
हमें शर्म करना चाहिए, इस बात को उछालना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो जितना भी बुरा है, लेकिन जूता मारने का अमल तो किसी हवाले से किसी को भी ठीक नहीं है। ज़ाहिर है अगर वो बाहर हैं, जरदारी को बाहर का अगर ये वाक़या है तो ज़ाहिर है फिर किसी पार्टी से ही ताल्लुक़ होगा, वो आम बंदा तो नहीं होगा। वहाँ आम बंदा, अब ये तो कुछ कह नहीं सकते कि वो आम बंदा है या वैसे है। सदर का कोई भी काम आवाम के मफाद में नहीं जा रहा। जो उम्मीदें शहीद बेनज़ीर भुट्टो से थी, सब पे पानी फेर कर रख दिया इन्होंने। अगर एक मुल्क का सरबरा, मुल्क में सैलाब और आफतें आई हों तूफ़ानी, और वो बाहर जाके दौरे कर रहा हो, तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन तोहफा है बाहर की तरफ, कि आइंदा वो कभी जो उनसे जुर्रत ना करे कि वो बाहर जाए। सदर के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि लोगों का गुस्सा है, क्योंकि वो जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको दौरा मनसूख करना चाहिए था, लेकिन इतने भी ऐसी हरकत अपने सदर के साथ नहीं करनी चाहिए। आज जरदारी को बड़ा, कल नवाज शरीफ को बढ़ जाएगा, इसमें ऐसी कौन सी बात है? सब मीडिया का ड्रामा है। ठीक तो नहीं था, लेकिन जाहिर है कि किसी जो सब कुछ हो रहा है, मतलब उसके रद्द-ए-अमल में लोगों में जो एक मतलब वो परेशानी, और आप देख रहे हैं सैलाब आए हुए हैं तमाम, और महंगाई का जो एक तूफान, ये भी एक सैलाब ही है, ये भी आया हुआ है, तो इसकी वजह से जाहिर है लोगों में बेचैनी और परेशानी है, उसकी वजह से हुआ है सब कुछ। ये जो अमल कर रहा है उसको नतीजा मिल रहा है, जो आवाम के साथ हो रहा है उसको तो एक जूता पड़ा, जो आवाम को जूते पड़ रहे हैं वो आपके सामने ही है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं था, बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वट एवर द पब्लिक ओपिनियन इज, लेकिन ही शुड बी रिस्पेक्टेड इन एनी केस। आई थिंक जैसी उसकी हरकत थी वैसे ही होना चाहिए था। हाँ, जैसे उनकी हरकत है उसके लिए तो बिल्कुल ठीक है। वैसे ये तो बिल्कुल मैं खुद इस पार्टी का हूँ, और इस बात पे मुझे भी हुआ है कि कम से कम उसको एहसास होना चाहिए कि अवाम पे जो गुजर रही है, उन्होंने अपना जो गुस्सा है वो निकाला है। बिल्कुल जरदारी साहब, इस टाइम हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है और दुनिया बेघर हुई हुई है, लाखों की तादाद में लोग बेघर हैं। वो उसको इंग्लैंड चले के दौरा करने और VIP होटल में इतना खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद उनके साथ जो अशर होना था वो तो हो गया, वो तो होना था। मेरे हिसाब से तो ठीक किया नहीं, जिस बंदे ने किया उसने इंतहाई गलत किया है। यू शुडंट डू दिस, क्योंकि आगे बुश को भी किया था, बिकॉज इज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें बल्कि मीडिया वगैरह को भी ये बात उछालनी नहीं चाहिए, बट गोज नेगेटिव अगेंस्ट कंट्री। जो जैसा भी अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो मुल्क के तो ये हेड हैं वो। तो मेरे ख्याल में तो आई रियली कंडेम कि उस बंदे को बिल्कुल, इंग्लैंड में भी उसको पनिशमेंट वगैरह ब्रिटिश लॉज के मुताबिक होनी चाहिए कि हो डेयर उसने क्यों ये किया है। जूता मारने से अगर मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं। ये जो प्रैक्टिस की गई है ये एथिकली रॉन्ग प्रैक्टिस है, लेकिन जो उनका पीछे जो जेस्चर था वो बिल्कुल ठीक था कि वो मुश्किल में अपने वतन को छोड़कर बाहर बैठे हुए हैं, और लोग बेचारे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और अगर सदर हो तो मॉरल सपोर्ट तो कम से कम होती है। मेरा ख्याल है कि एक मारा गया, अगर ज्यादा मारा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। ये जो हंसी मजाक और कह के आपने देखे, शायद ये सदर जरदारी के लिए हैं या मुल्क के लिए, इस पे वापस आके वक्फे के बाद बात करेंगे।